بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج قرآن پاک کے 8ویں جز ولو اننا جو کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے شروع کر کے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 87 تک جاری ہے، اس کے اندر سے کچھ مختصراً کچھ پوائنٹس لیں گے۔ اور یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 117 کے اندر بتا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ڈیریل ہیں، برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو کہ صحیح رستے پر چل رہے ہیں، جو کہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں یا اللہ کے علم سے میں باہر ہوں تو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر آیت نمبر ہم 120 کا مطالعہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کے اندر کہ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس کے بعد اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کے گناہ ترک کر دو، کیونکہ اللہ کو علم ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں اگر کوئی گناہ پوشیدہ طور پہ کر رہا ہوں تو اللہ کے علم سے باہر چلے گئے، نہیں، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کیے کے سزا پائیں گے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہویں گے، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سرزنش کر سکتا ہے، لیکن عذاب جو اصل جو ہے وہ تو آخرت میں ہوگا۔ جب اس آنکھیں ہماری بند ہو جائیں گی، اللہ کے حضور ہمیں پیش کیا جائے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گناہ جتنے بھی تم جو ظاہری طور پر کر رہے ہو اور جو چھپ کر رہے ہو، ظاہری طور پہ جو گناہ کرتا ہے وہ تو ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو للکارتا ہے، چیلنج کرتا ہے، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اور غصہ اور زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ، اور اس کے بعد والی آیت جو ہے 130، پھر آپ 120 سے ڈائریکٹلی 130 پر آ جائیں اور ان چیزوں کو ان آیات کو دوسری آیات سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب جیسے کوئی کہے بندہ کہ بھئی اللہ میرے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا، میں غلط کام اس وجہ سے کرتا رہا، مجھے تو کوئی معلوم نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، کوئی نشانیاں نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ فتنے، یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے جو کہ جن ہے، تو اس آیت میں اللہ اور یہ قرآن پاک کی ون آف دا کریٹیکل آیت ہے کہ جس کے اوپر بہت سارے علماء نے بحث کی ہے، اور وہ آیت ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول، کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اب وہاں پر اللہ کے سامنے اگر ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو کیا فائدہ؟ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا میں اقرار کر لو، استغفار کر لو، توبہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو وہ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر نسل میں اپنے نبی بھیجے، اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں پورے عالم کے لیے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا معشر الجن والانس، کہ بھئی انسانوں میں اور جنوں میں ہم نے جو ہے وہ نبی بھیجے، تو کیا نبی جنوں میں بھی نبی آتے رہے؟ بالکل جنوں میں بھی نبی آتے رہے۔ کیسی شریعت تھی؟ ان کی شریعت اپنی تھی، اس کا ہمیں ادراک نہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا قرآن پاک میں، لیکن یہی آیت کافی ہے کہ بتا دیا کہ بھئی انسانوں اور جنوں کے اندر ان کے نبی آتے رہے۔ اب ان کی شریعت کیسی تھی وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ جن نازل ہوئی اور جنوں نے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو وہ جنوں کی وہ جماعت تھی جو جاری تھی، جنہیں جب کلام اللہ سنا تو وہ نیچے اتر کر آئے، تو اس کا مطلب ان کے اندر اچھے جن بھی ہیں، جن جو اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانی کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی جن جو تھے وہ مطیع و فرمانبردار بن گئے اور اللہ کے احکامات، اللہ کی آیات پر ایمان لے کر آگے اور مسلمان ہو گئے۔ تو اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چونکہ ان کی شریعت تمام انسانیت کے لیے، تمام جنوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کی شریعت آخری ہے۔ ہاں ان سے پہلے جنوں میں، انسانوں میں انبیاء آتے رہے اور اللہ کا پیغام لاتے رہے۔ اور اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
ہاں اگر آپ ایک کام کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کہ ایک کے 10 دے گا، ایک نیکی اس کے 10 اس کا ریوارڈ ملے گا 10 ٹائم. اور اگر برائی کرو گے، ایک برائی کرو گے تو اللہ ایک ہی دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ بھئی اس نے ایک برائی کی ہے چونکہ وہاں پر میں ایک کے 10 دے رہا ہوں تو یہاں پر برائی کے بھی ایک کے 10 دوں. نہیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان میں اگر ہم پڑھ لیں، رمضان میں تو 10 کا 100 بھی ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، ایک کے 10 ملے تو باقی دنوں میں روزے، باقی دنوں میں نمازیں چھوڑ دیں تو وہ بھائی یہاں سے کمپنسیٹ ہو جائیں گے. نہیں، وہ آپ نے نماز جو چھوڑی ہے باقی دنوں کی، اس کا آپ کو عذاب ملے گا، اس کی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جب تک اللہ سے آپ معافی نہ مانگیں. باقی اس دنوں کا مطلب ایکسٹرا ثواب ہے، 10 تو کم از کم ہے، بلکہ زیادہ بھی مل سکتا ہے رمضان میں. تو آپ رمضان میں صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، فرض کی ادائیگی ہے، سنن کی ادائیگی ہے، نوافل کی ادائیگی ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، جو بھی اچھا کام اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول کے طریقے پر کر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں کم از کم ثواب 10 ملے گا. مطلب عام دنوں میں، رمضان میں تو اور بھی زیادہ ملے گا. اس وجہ سے جو ہے کہ ہم جو ہے نیکی کی دوڑ کریں، اور خاص طور پر رمضان میں تو اور بھی زیادہ. اور اس کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے، جس کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 2 جو ہے کہ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، قرآن پاک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور صریحاً ہدایت ہے. یہ کتاب فرقان ہے، مبین ہے، مطلب اس میں روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اس سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے. نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کو لوگوں کو سناؤ، ان کو ڈر بتاؤ، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ ہدی للمتقین ہے. یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بار بار میں اس کا ایمفسائز کر رہا ہوں، پہلے بھی ہم 3 دفعہ اس کا زور دے چکے ہیں، مختلف جگہوں پر پوائنٹ ہم نے کیے ہیں کہ اس کتاب کو جو ہے ہم اپنا مینیفیسٹو بنا لیں کہ اس کتاب سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے. ہم نے اس کتاب کے خلاف بالکل جانا ہی نہیں ہے، چاہے میری سمجھ میں، میری عقل میں یہ بات آ رہی ہو یا نہیں آ رہی. اور اس کے بعد آیت نمبر 10 سورۃ الاعراف کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیا، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. اس آیت سے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے صرف زمین میں ہی رہ سکتا ہے، صرف زمین میں ہی بس سکتا ہے، صرف زمین میں ہی اس کے لیے معیشت اور سامان کے. باقی ایکسپلور تو ہم نے پورے جہان کو کرنا ہے، لیکن زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اس زمین میں رکھی ہے. واللہ عالم. یہ ایک سوچنے کے لیے، آپ کے لیے بھی سوچنے کے لیے پوائنٹ ہے، میرے لیے بھی سوچنے کا پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا ہے اور اس زمین کے اندر تمہارے لیے سامان معیشت ہم نے رکھ دیا ہے کہ تمہارے لیے کمائی کے طریقے، تم نے زندگی گزارنے کے طریقے وہ اس زمین میں ہم نے رکھ دی. اور اس کے بعد والے جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وارننگ دی ہے. اس میں ذکر کیا ہے قوم نوح کا، کیا ہے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، قوم سمود کا ذکر کیا ہے. کہیں نوح علیہ السلام کو بھیجا، کہیں ادریس علیہ السلام کو بھیجا، اور کہیں صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ بس ہم نے انہیں اپنے گناہوں کے سبب پر بتا دیا کہ ان کے گناہ جو تھے پہلی اقوام کے، ان کے سبب انہیں ہلاک کر دیا، ان کے اوپر عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دیا. تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہم پر اپنی مہربانی فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطی و فرما بردار ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنا یہ سفر جو ہے قرآن پاک کا وہ جاری رکھیں گے. کل انشاءاللہ سپارہ نمبر 9 کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس میں سے کچھ اہم پوائنٹ لیں گے. میرے ایک دوست کا پاکستان میں ابھی صبح فون آیا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کے دل میں جو ہے 2 اسٹنٹ ڈلے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور تمام بیمار جتنے بھی ہیں سب کو، مجھ سمیت سب کو جو ہے، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے انشاءاللہ، ان کو شفا دے. اور ہم سب کو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پہ بیمار ہیں تو ہمیں بھوک نہیں لگتی، جس طرح روحانی طور پہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو پھر نیک اعمال کی لذت معلوم نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں ایمان جس کا کمزور ہے، ایمانی طور پہ بیمار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایمان کی بیماری کو دور فرمائے تاکہ جب میں نیک کام کروں تو اس میں میرا دل لگے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.